نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ارا 29 سورة المعارج رکوع 1 آیت نمبر 4 جملہ مذکورہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة کا فعل محذوف ہے جو کہ یقعو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعذاب واقع کا ذکر جو گزشتہ آیت نمبر 2 میں آیا ہے، یہ عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جس دن یہ عذاب واقع ہوگا اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، اور یہی سوال کیا کہ قیامت کے ایک دن دنیا کی 50,000 سال ہوگی، یہ دن کتنا دراز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا۔ رواه احمد وابن حبان والبیہقی بسند حسن۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ روز مومنین کے لیے اتنا ہوگا جتنا وقت ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے۔ اخرجہ الحاکم مرفوعا و اخرجہ البیہقی موقوفا۔ ان روایات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا یہ طوالت درازی کے 50,000 سال ہوگا، یہ ایک امر اضافی ہے۔ کفار کے لیے طویل ترین دن ہوگا اور مومنین کے لیے مختصر دن ہوگا ایمان کی بدولت۔ آیت مذکورہ میں روز قیامت کی مقدار یقیناً 50,000 سال بتلائی گئی، اور سورہ تنزیل السجدہ کی آیت میں 1,000 کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنة مما تعدون، یعنی اللہ رب العالمین تدبیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین تدبیر کرتا ہے امر الہی کی، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1,000 سال ہے، اور یہ 1,000 سال عام شمار کے اعتبار سے ہے۔ بظاہر دونوں آیتوں میں سورہ معارج کی آیت نمبر 4 اور سورہ حامیم السجدہ دونوں آیتوں میں تعارض اور تضاد معلوم ہوتا ہے، تو جواب تو بالکل یقیناً واضح ہے کہ قیامت کے دن کی طوالت جو ہے مختلف گروہوں کے اعتبار سے، مختلف اشخاص کے اعتبار سے، مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اور کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ قیامت کا ایک دن دراصل تمام کفار کے لیے 1,000 سال کا ہوگا، اور مومنین صالحین کے لیے ایک نماز کا وقت ہوگا، جبکہ 50,000 سال اور ایک نماز کے وقت کے مابین مختلف گروہوں کے لیے مختلف احوال کے اعتبار سے، مختلف اشخاص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ بعض کے لیے 1,000 سال،
اور بعض کے لیے کم زیادہ۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کا دراز ہونا شدت اور بے چینی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ وقت کا اختصار عیش و عشرت، سکون اور آرام کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بے چینی اور شدت تکلیف 1 گھنٹے کا 1 ہفتے 1 سال کے برابر ہوتی ہے۔ الانتظار اشد من القتل، انتظار تو بڑا مشکل کام ہے۔ کلبر عزیز ارتولاڑ پلو یلار یما استاپ انتظار یما والا کل حال۔ آیات سجدہ میں 1000 کا 1 دن بیان کرنے کی توجیہ تفسیر مظہری نے جو بیان کی ہے وہ بڑی مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں جس دن کا ذکر ہے وہ دنیا ہی کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جس میں جبریل امین اور فرشتوں کا آسمان پر آنا، ثم یعرج، پھر زمین سے آسمان پر واپس جانا، اور اتنی بڑی مسافت اور سفر طے کرنا 1000 سال بنتی ہے۔ اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ آسمان سے زمین تک 500 سال کی مسافت ہے، سفر ہے، تو 500 سال اوپر سے نیچے آنے کے اور 500 سال واپس جانے کے، یہ کل 1000 سال انسانی چال کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر بالفرض انسان اس مسافت کو طے کرتا ہے، قطع کرتا ہے، تو آنے جانے میں 1000 سال یقیناً لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ فرشتہ اس مسافت کو بہت ہی مختصر وقت میں طے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے۔ تو سورۃ سجدہ کی آیت میں اس دنیا ہی کے دنوں میں سے ایک دن کا بیان ہے، اور سورہ معارج میں قیامت کے دن کا بیان ہے، جو دنیا کے دنوں سے بہت بڑا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے جو کمی بیشی ہے، درازی ہے، کوتاہی ہے، یہ مختلف لوگوں کو پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے محسوس ہوگی، اور ہر بندے کو اس کے حالت و کیفیت کے مطابق جو ہے انتظار کرنا پڑے گا۔ کسی کے لیے 50,000 سال ہوگی، کسی کے لیے 40,000 سال ہوگی، مختلف کافروں کے لیے، بڑے کافروں کے لیے، پکے کافروں کے لیے 50,000 سال ہوگی۔ کافر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا اس میں تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ احوال تو مختلف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تعرج الملائکۃ، چڑھیں گے فرشتے، والروح، روح، وإلیہ فی یوم، اس کی طرف فی یوم، اس دن، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔